سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تفسیر میں آج ہم 11واں پارہ کی سمری بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ 11واں پارے میں بے پناہ مضامین ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی گفتگو اس میں کی گئی ہے۔ سورہ توبہ جہاں ختم ہوتی ہے اس میں تو خاص طور سے غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر سورہ یونس شریف کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، موت کے بعد اٹھایا جانا، اور کچھ وہ اعتراضات جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے ان کا ذکر، اولیاء کامرین کی فضیلت و مناقب، اور اخیر میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کی دریائے نیل میں غرقابی کے بعد اس کی باڈی کا محفوظ رہنا، اس کو سب بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں قیامت کے اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے موضوع پر خاص طور سے فوکس کیا گیا ہے۔ شروع آیت کریمہ کا جو انداز ہے وہ پارے کا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم سے بہانے بنائیں گے، یعنی تمہارے پاس آ کر کے عذر کریں گے، ایکسکیوز کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تم فرمانا بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ و رسول تمہارے کام دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کی طرف پلٹ کر کے جاؤ گے، جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے۔ پہلی بات یہ جان لیں کہ غزوہ تبوک کا انوائرمنٹ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ بڑی شدید گرمی تھی، اور جزیرۃ العرب میں گرمیوں میں تپتے ہوئے ریت اور پہاڑوں کی جو تپش ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ آج بھی جو لوگ گرمیوں کے دنوں میں اپریل مئی جون وغیرہ میں وہاں پھنس جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں شام کی سرحدوں پر عیسائیوں نے جو ہے جنگ کا بگل بجا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، موسم بڑا خوبصورت تھا۔ اس زمانے میں کھجوریں پکتی تھیں اور درختوں کے نیچے ہلکی ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ تو اہل عرب کیا کرتے تھے کہ اپنی باغوں میں اپنی چارپائیاں بچھاتے اور پکی ہوئی تازہ کھجوریں کھاتے، مٹکوں میں ٹھنڈا پانی پیتے رکھا ہوتا، اور عیش و عشرت کرتے، اور ان کی جو مغنیات گانا گانے والیاں ہوتی تھیں ان سے گانا سن کر کے مست ہوا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ منادی اعلان کرتا ہے کہ تبوک کی طرف جنگ کے لیے چلو،
تو اس میں 3 طریقے کے لوگ ہو گئے۔ منافقین، ان لوگوں نے بہانہ بازیاں کی اور بڑی بیہودہ قسم کی بہانہ بازیاں۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ وہ تھا جو معذور تھا، نہیں جا سکتا تھا، اور مسلمانوں ہی میں سے ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہ ہم آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اسی میں الجھا رہ گیا اور نہیں جا سکا۔ تو یہ 3 گروہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک میں فتح عطا فرمائی۔ ہم نے 10ویں پارے کے اس حصے کو بیان کیا تھا کہ تبوک کی طرف چلتے ہوئے 3 آدمی جو گفتگو کر رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو فتح دے گا، ذرا سوچو تو کہ ان کے پاس نہ ویپنس ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ سواری ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی معقول انتظام ہے، بھوکے پیٹ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتارنے کے بعد ان کو تنبیہ فرمائی تھی۔ اب بعض وہ لوگ جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح و کامرانی کا جھنڈا لہراتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ منافقین کا ایک پورا گروہ جو تھا اس نے ایک پلان تیار کیا کہ جب وہ آ جائیں تو ان کے پاس چل کر کے معافی مانگ لی جائے، معذرت کر لی جائے کہ ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اور ہم اب جب بھی کبھی جنگ ہوگی ضرور جائیں گے۔ چنانچہ بیان فرمایا گیا ہے کہ دراصل یہ جد ابن قیس اور معتب ابن قشیر، اس طرح سے کوئی 80 منافقین تھے جو بیٹھے رہ گئے تھے۔ بہرحال جب وہ آئے، انہوں نے اپنا ایکسکیوز کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتارنے کے بعد، یہ آئین بلکہ تقریباً 5-7 آیتیں اتارنے کے بعد ان کو بتا دیا گیا کہ تم جو کہہ رہے ہو اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ سيحلفون بالله لكم انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ اب تمہارے آگے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ دو، وہ تو نرے گندے پلید لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ منافقین تمہارے پاس آ کر کے میرے حبیب اب قسمیں کھائیں گے کہ ایسا ہو گیا تھا اس لیے نہیں جا سکے، ایسا ہو گیا اس لیے نہیں جا سکے، ان کی باتوں کا اعتبار نہ کرو۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا اسی پر۔ پھر اس میں کچھ اور لوگ تھے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، فالورز ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دراصل صحابہ کرام کے درمیان جو مراتب ہیں اس کو آیت کریمہ ڈسکرائب کر رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ایمان لائے، اس کے بعد جو لوگ ہجرت کیے، پھر وہ مہاجرین جنہوں نے اپنا مال و دولت، مکان، اعزہ اقربا سب کچھ چھوڑا، اور پھر اس کے بعد وہ انصار جنہوں نے دل کھول کر کے ان کی خدمات کی، ان کا ویلکم کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مفسرین نے فرمایا کہ یا تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی،
یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جن لوگوں نے بیعت رضوان کی تھی، یا پھر وہ لوگ مراد ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ کے لوگ ہیں جو کہ 6 لوگ تھے، اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ کے لوگ جو 12 تھے، اور بیعت عقبہ ثالثہ کے لوگ جو 70 تھے۔ یہ سارے کے سارے السابقین انصار کہلاتے ہیں۔ تو آپ سامعین کرام ذرا سوچیں کہ وہ تو ایک تو یہ کہ اپنے مذہب اور دین کے بچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی پراپرٹیز، ریلیشن شپ، رشتہ داریاں سب کچھ چھوڑ دیا، قطع کر دیا، مذہب بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، اور وہاں سے ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یک بیک اس قدر کراؤڈ پیدا ہوا کہ ہر چیز کی شارٹیج اور کرائسس پیدا ہو گئیں، لیکن پھر بھی انصار نے دل کھول کر کے ان کا ویلکم کیا ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایسا عظیم الشان مرحلہ کہیں پیش نہیں آیا ہے۔ آج ایک ہم مسلمان ہیں کہ اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے ہم مذہب کو گلی گلی ٹکے ٹکے بیچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے، اور مسلمانوں کو ہوش و عقل دے۔ آگے چلنے کے بعد ایک عجیب سا واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، یہ ہے مسجد ضرار۔ آپ سب لوگ سنے ہوں گے مسجد ضرار۔ یہ کیا تھی؟ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینے سے پہلے جو پڑاؤ فرمایا وہاں پہ ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء اور مسجد تقویٰ کہتے ہیں۔ منافقوں نے ایک چال چلی، وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسجد قباء شریف بنائی گئی ہے، لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، پھر حضور وہاں سے شہر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہاں مسجد نبوی شریف بنائی گئی، تو منافقین کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ تو بہت ہی اسٹیبلش ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو انٹرنل طریقے سے ان کو زک دینا چاہیے، ان کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر، ابو عامر نام تھا۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں پہلے نصرانی راہب تھا۔ یہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ لوگ کہنے لگا کہ یہ آپ جو دین لے کر کے آئے کون سا دین ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دین حنیف پر ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میں بھی اسی دین پر ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ ملا دیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں ملایا، خالص دین ابراہیم لے کر کے آیا ہوں جو تمہارے ہمارے آبا و اجداد کا ہے۔ ابو عامر نے کہا کہ اچھا، تو جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ اس کو حالت مسافرت میں تنہا اور بے کسی کے عالم میں ہلاک فرمائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ بات آئے گی، ختم ہو گئی۔ اچھا، لوگوں نے اس ابو عامر کا نام ابو عامر فاسق رکھا۔ پھر اس کے بعد چنانچہ اس نے حضور سے ایک بڑی گستاخانہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرے گی یا کرنے والی ہوگی، میں اس کے ساتھ ہو کر کے آپ کے مخالف جنگ کروں گا، آپ کے خلاف جنگ کروں گا۔ چنانچہ حنین کے موقع میں جنگ حنین جب ہوئی تو اس وقت وہ حنینیوں میں حوازن و ثقیف کے ساتھ تھا، مگر جب حوازن و ثقیف کی شکست ہوئی تو یہ بھاگ کر کے وہاں سے سیریا اور شام چلا گیا، اور اس نے پھر منافقین کو ایک پیغام بھیجا کہ تم لوگ ہتھیار جمع کرو اور میں سیریا سے ایک بہت بڑی فوج لے کر کے آؤں گا جس سے میں محمد کا مقابلہ کروں گا معاذ اللہ رب العالمین، اور اس کے علاوہ تم ایک مسجد بناؤ، اور جب یہ مسجد تیار ہو جائے تو ان سے جا کر کے کہو کہ آپ آ کر کے اس میں نماز پڑھا دیں تاکہ اس مسجد کی افتتاح ہو جائے، اور اس بہانے سے ہم ان کو وہاں پہ معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔
جب یہ لوگ اس پرپوزل کو لے کر کے حضور کے پاس پہنچے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، یہ بھی قباء شریف کے بغل میں بنائی ہے، مسجد قباء کے تھوڑی دور پر بنائی ہے، بہانہ یہ کیا کہ تاکہ وہ غریب جو کمزور ضعیف لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے قباء مسجد میں نہیں جا پاتے، تو ہم نے ایک مسجد بنا دی ہے تاکہ آپ اس میں آ کر کے عبادات کریں۔ وہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تبوک کی طرف جا رہا ہوں، ابھی کچھ نہیں کروں گا، واپسی میں دیکھوں گا اللہ کا اگر حکم ہوگا۔ حضور واپس تشریف لائے فتح و کامرانی کے ساتھ، مدینہ منورہ سے ایک منزل دور تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حکم دیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ مسجد جو یہ لوگوں نے کہا کہ چل کر کے افتتاح فرما دیجئے، یہ تو دراصل مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار کے لیے بنائی گئی ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اس کے رسول کے مخالف ہے، تو دیکھو وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی چاہی ہے، یعنی مسجد بنا کر کے، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو لا تقم فی ابدا، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، اس مسجد ضرار کے اندر۔ حضور نے حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دو، اس کو جلا دو، چنانچہ اس مسجد کو ڈھا دیا گیا اور جلا دیا گیا۔ سامعین میں ذرا سا یہاں پہ آپ کا ایک تھوڑا سا ذہن لینا چاہتا ہوں، بات کیا ہے مسجد کی، اور مسجد کو انوگریشن کے لیے گئے ہیں وہ لوگ کہ تاکہ حضور آ کر کے ایک سجدہ کر دیں، مسجد آباد ہو جائے، مسجد جاری ہو جائے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آیا کریں۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس میں نہیں بھی جا سکتا ہوں، میرے سامنے بہت بڑا کام ہے جہاد کا، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر حضور تشریف لائے۔ اب قرآن کے انداز میں دیکھیے کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسم کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی تھی، کہ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے مسجد ضرار صرف بھلائی کے لیے، کہ لوگ سجدہ کریں، آباد رہے، کمزور ضعیف ناتواں بوڑھے قسم کے لوگ جو نہیں جا سکتے ہیں قبا، یہیں آ کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ ملمہ کاری ہے، یہ ظاہر میں کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ آج بھی ایسی کوئی مسجد جو مسجد عظمت اسلام کو بگاڑنے کے لیے، ڈسٹرائے کرنے کے لیے بنائی جائے، اللہ کی ذات پر یقین کو توڑنے کی بنائی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے بنائی جائے، اور حضور کی شان اور عظمت کو گھٹانے کے لیے بنائی جائے، اس مسجد کا حکم مسجد ضرار کا ہوگا، کوئی مسجد بھی ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسٹ بعد مسجد تقویٰ کا ذکر فرمایا ہے، جو مسجد قباء شریف ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنار فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلا یا وہ جس نے اپنی نیو چنی ایک گراؤ گڑھے کے کنارے، تو اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھائے پڑا، اور اللہ ظالم کو راہ نہیں دیتا۔ دونوں کی کمپیئرنگ کر دیا ہے قرآن نے کہ وہ مسجد ضرار بنائی گئی تھی، یہ جہنم میں جانے کا ایک طریقہ نکالا گیا تھا وہاں پہ، اور تقویٰ کی مسجد بنائی گئی مسجد قباء، اسی لیے مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، حضور کا معمول شریف تھا کہ حضور مسجد قباء شریف ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد قباء شریف میں 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور مسجد قباء سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ اگلی دیکھیں آیت کریمہ، بڑے مفاہیم اس میں ہیں، بڑے مضامین ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون
وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، اس بدلے کی پر کی ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کے جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مومن اپنی جان کا مالک نہیں ہے، مومن کی جان کا مالک اللہ ہے۔ مومن اگر اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزارے تو اس آیت کریمہ میں وہ بشارت عظمیٰ دی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ اب جو چیز بک جاتی ہے تو جو خریدے ہوتا ہے اس کا مالک وہ بن جاتا ہے، تو اب اللہ نے ہماری جان اور مال، مسلمانوں کی جان اور مال کو خرید لیا تو اس کا مالک وہ ہو گیا ہے۔ جب اس کا مالک ہو گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے ہم تو اس کے حکم کے تابع ہوئے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسی صورت میں، کوئی مسلمان ایسی صورت میں اپنی چلانا شروع کر دے تو پھر گویا کہ وہ اس خریداری کے خلاف ہے اور اپنے آقا کی بغاوت کر رہا ہے، اس کو سیدھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جو اس کے پیروی کریں گے تو ان کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ آگے چلنے کے بعد ایک مفہوم دیکھیں یہاں پہ، اور آیت نمبر 113 کا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ یہ دراصل آیت کریمہ ہے ان لوگوں کو ذہن دینے کے لیے کہ جو لوگ ایک عجیب سا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مشرکین، یہ کفار، ان کی بھی بخشش کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آیت کریمہ کو ایک بار پھر پڑھیں، بلکہ بار بار پڑھیں کہ کسی نبی کو اور کسی مومن کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا ہے کہ کسی مشرک کی مغفرت کی دعا کرے اگرچہ وہ مشرک اس کا اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں اتری ہوئی ہے کہ ابو طالب حضور کی بڑی خدمت کیے اور حضور انہیں بہت چاہتے تھے، مگر آخری وقتوں میں جب انہوں نے حضور نے ان سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنی قوم کی دباؤ میں کلمہ پڑھنے سے معذرت کر لی، انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کے تعلق سے بہت سارے اشعار بھی تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو ابو طالب کا انتقال ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ حضور بہت غمزدہ تھے اس سلسلے میں کہ جس چچا نے میری اتنی خدمت کی ہے وہ چچا حالت کفر میں مرے، اور کفر میں مرنے کی صورت میں وہ جہنم میں جائے، لہذا حضور بڑے غمگین اور رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں آیت کریمہ اتری ہوئی ہے۔ آیت نمبر 118 اس کو سنیں۔ اب یہ اس سورہ پاک کا خلاصہ صحیح معنی میں ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبَ إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں
مگر اسی کے پاس پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ دراصل وہ تین حضرات تھے جو حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ یہ تینوں حضرات حضور کی بارگاہ کے بڑے نیاز مند تھے، مگر بس آج کل میں ہی رہ گئے، نہیں جا سکے تبوک کی جنگ میں لڑنے کے لیے۔ حضور واپس تشریف لائے تو ان تینوں نے یہ کہا کہ ہمیں لے چلو اور مسجد نبوی شریف کے کھمبوں میں باندھ دو، جب تک حضور اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے ہم لوگ مر جائیں، تم لوگ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولنا۔ جب حضور تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، دیکھا حضور کا طریقہ پاک یہ ہوتا تھا کہ جب باہر سے تشریف لاتے تو گھر جانے سے پہلے آپ مسجد نبوی شریف میں آتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر جا کر کے گھر جایا کرتے تھے۔ آئے دیکھا مسجد میں یہ لوگ بندھے ہوئے، پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبوک کی جنگ میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اور اب یہ اپنے آپ کو مجرم قرار دیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک حضور ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے، معاف نہیں فرمائیں گے، ہمیں نہیں کھولنا چاہے ہم مر جائیں۔ حضور نے فرمایا تو نہیں کھولوں گا، اور قسم کھا لیا حضور نے کہ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں اترے گا میں نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ کچھ دن تک بندھے رہے، اس طرح سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ ان کو یہاں سے کھول کے لے جاؤ، اور حضرت کعب اپنا پورا واقعہ حدیث پاک بیان فرمایا گیا ہے، اپنا پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغام ہوا حضور کی طرف سے کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ میں اپنی بیوی سے علیحدہ ہو گیا اور میں نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ کہ میں اس کو طلاق دے دوں، فرمایا طلاق نہیں، علیحدہ ہو جاؤ اس سے۔ پھر علیحدہ ہو گیا اس سے میں۔ کافی دن گزر گئے تو مکہ یعنی مدینہ منورہ کا کوئی بھی فرد، میرے دوست مجھ سے جیسے جانتے ہی نہیں کہ میں بھی کوئی آدمی ہوں۔ پورا مدینہ روٹھا روٹھا ہے، گلیاں روٹھی روٹھی، مکانات تنگ آ گئے۔ حضور تو بہار کونین ہیں، اگر وہ روٹھ جائیں تو پھر کائنات روٹھ جائے، اور انہی کی چشم کرم پھر گئی ہے تو زندگی اجیرن بن گئی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں اپنے مکان کی چھت سے گرا کر کے ہلاک کر دوں گا، اس لیے کہ اب برداشت نہیں ہو سکتا ہے، میرے آقا کی چشم کرم مجھ سے پھری ہوئی ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا اس کو۔ میں نے ارادہ کیا، ایک دن صبح کا وقت ہے، میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ مبارک ہو، اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے، اور یہ کعب تم کو مبارک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا لمحہ رہا ہوگا اس وقت۔ حضرت کعب بے قرار ہو گئے، دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں میں پہنچے ہیں، اور حضور نے بھی سینے سے لگا لیا، رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہاں یہ واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، نگاہ مصطفیٰ اگر پھر جائے تو پھر زندگی بیکار ہو جایا کرتی ہے۔ اخیر میں بہت سارے مسائل اس میں تھے، اخیر میں اس کی چند آیتیں ہیں جو خاص طور سے حضور کی عظمت شان بیان کرتی ہیں، اور آپ نے اکثر علماء کی زبانی سنا ہوگا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اللہ اکبر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہ حضور کی شان کرم بیان فرمائی گئی ہے کہ حضور اپنی امت کے ساتھ کتنا محبت فرماتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ سورہ یونس شریف، حضرت یونس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو سورہ صافات شریف 23ویں پارے میں پورا واقعہ ذکر کریں گے۔ یہاں پہ اس سورہ پاک کے اندر
بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، چنانچہ ایک موضوع یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق، نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے، بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے۔ یہ دونوں آیت کریمہ دراصل علم الفلکیات کی ایک عظیم دلیل ہے، اور اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ چاند اور سورج اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی جو منزلیں بیان فرمائی گئی ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ چنانچہ بیان فرمایا گیا کہ ان کی کچھ 28 منزلیں ہیں جو 12 برجوں پر منقسم ہیں، ہر برج کے لیے 2.5 منزلیں ہیں۔ چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 شب ورنہ 1 شب چھپتا ہے۔ یہ دراصل ایک علم الفلکیاتی گفتگو یہاں بیان فرمائی گئی ہے، اور اس میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ یہ چاند اور سورج اپنے اپنے بروج میں کیسے گزرتے ہیں، اور ان برجوں کے نام جو بیان فرمائے گئے ہیں وہ یہ ہیں، میں عرض کر دوں کہ برج حمل 21 مارچ تا 20 اپریل اس میں سورج کا قیام ہوتا ہے، اور یہ برج شمالی تھا، اور برج جنوبی جو ہے اس کو میزان کہتے ہیں، اور اس میں 23 ستمبر تا 23 اکتوبر سیکوینس میں لے لیجئے۔ حمل کے بعد سور 21 اپریل تا 20 مئی اس میں سورج کا قیام ہوتا ہے۔ جوزہ 21 مئی تا 20 جون اس میں قیام ہوتا ہے۔ سرطان 21 جون تا 20 جولائی۔ اسد 21 جولائی تا 21 اگست۔ سنبلہ 22 اگست تا 22 ستمبر۔ میزان 23 ستمبر تا 23 اکتوبر۔ یہ وہ منزلیں ہیں کہ جن میں سورج گردش کرتا ہوا اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ عقرب 24 اکتوبر تا 22 نومبر۔ قوس 23 نومبر تا 20 دسمبر۔ جدی 21 دسمبر تا 19 جنوری۔ دلو 20 جنوری تا 18 فروری، اور حوت 19 فروری تا 20 مارچ۔ اس طرح سے ایک سال کا سرکل پورا ہو جاتا ہے، اور پھر سورج برج جنوبی سے برج شمالی کی طرف چلتا ہے، تو اس وقت پھر وہی حمل میں پہنچ کر کے 21 مارچ سے 20 اپریل تک کا وہ وقفہ پورا کرتا ہے۔ وہ یہ تھی گفتگو اس کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو جو ہے آنے جانے والا کیا، اسی سے اوقات کی تخلیق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ کیا ہے۔ چنانچہ سورج اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے تعلق سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کا درمیانی فاصلہ 9,29,60,000 میل یا 14,96,00,000 کلومیٹر ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان کا فاصلہ یہ۔ سورج کی روشنی آسمان سے چلتی ہے، زمین پر روشنی کو زمین پر پہنچنے کے لیے 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں، جبکہ خود روشنی کی رفتار یہ ہے کہ فی سیکنڈ وہ 1,86,000 میل یا 2,99,792 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے یہ کائنات۔ اسی لیے پرانے جو
علم الفلکیات کے ماہرین تھے، ایسٹرونومسٹ، اسلامک ایسٹرونومسٹ جو تھے یہ لوگ، ان لوگوں نے اس کی بنیادیں ڈالیں اور اس فن کو عروج پر پہنچایا، مگر افسوس کی بعد میں قوم اس کی طرف سے غفلت میں آئی، اور بڑی بڑی رصد گاہیں جو بنائی گئی تھیں مسلمانوں نے بنائی تھیں، مگر قوم کی زبوں حالی، دسیسہ کاریوں نے، غیروں کی صہیونیت نے، دسیسہ کاریوں نے مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے مسلمانوں کو پیچھے کر دیا۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں، حالانکہ یہ سب فنون، ان سب فنون کی ڈسکوری کرنے والے مسلمان تھے۔ تاریخ اسلام پڑھیں آپ، ان بالغ نظر عقلاء کی، مفکرین کی، دانشوروں کی، جنہوں نے اس کام کو کیا ہے۔ یعنی افسوس کی بات ہے، میں آپ کو ایک مثال سمجھاؤں۔ دیکھیں، عمر خیام ایک شاعر گزرا ہوا ہے، اور رباعی، اس کی رباعیات مشہور ہیں۔ اس کی رباعیات کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ خمریات یعنی شراب سے متعلق ہیں، لیکن میرے عزیزو، یہ اپنے وقت کا اتنا بڑا فلکیات کا ماہر سائنسداں تھا، اتنا بڑا سائنسداں تھا، ایسٹرونومسٹ تھا یہ۔ اس نے خود رصدگاہ بنائی تھی، اور اپنی رصدگاہ سے یہ بیٹھ کر کے فلک کی گردشوں کے اندر پائے جانے والے سیاروں اور ستاروں کی گردشوں کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ عمر خیام وہی ہے جو نظام الملک طوسی کا ہم کلاسمیٹ تھا یہ۔ لیکن چونکہ رباعیات، شاعر بھی تھا، اچھا شاعر تھا، اس نے اپنی رباعیات میں بحثیں کی خمریات کے تعلق سے۔ زندگی میں کبھی اس نے شراب کا ایک قطرہ پیا تک نہیں، پیالہ تک نہیں، ہاتھ نہیں لگایا ہے، لیکن مغرب نے اس کو اتنا پیچھے ڈھکیل دیا اور ایک شرابی جواڑی کے طور پر پیش کیا ہے، اور ہماری پوری قوم عمر خیام کو ایک شرابی کے طور پر جانتی ہے۔ کاش میری قوم بیدار ہو جاتی، کاش میری قوم کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا، اور وہ اپنے اسلام کو پڑھتی، اپنے اسلامیز ہیروز کو پڑھتی۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ آگے دیکھیں، ایک آیت کریمہ ہے، بڑی پھیلی ہوئی بحثیں سمیٹنا مشکل ہمارے لیے، اور جب وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ مطالبہ تھا مشرکین مکہ کا کہ یہ محمد، آپ جو قرآن لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اس قرآن میں ہمارے بتوں کے تعلق سے بڑی برائیاں بیان کی گئی ہیں، تو ہم آپ کی بات تو مانیں، لیکن کچھ کریں ایسا کہ یا تو ان بتوں کا تذکرہ سے نکال دیجئے، اور اگر نہیں تو کوئی ایسا دوسرا قرآن لے کر کے آئیے کہ جس میں ہمارے بتوں کا تذکرہ نہ ہو، ان کی برائیاں نہ بیان کی گئی ہوں۔ حضور نے صراحتاً منع فرما دیا کہ یہ میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو اپنے طرف سے وحی مجھ پر اتارتا ہے، میں اسی کا پیروکار ہوں، فالوور ہوں، اس میں میری اپنی رائے کا کوئی دخل عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے چلنے کے بعد یہ دیکھیں، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے، اور ہم یہ قرآن کا حکم ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے بڑی نہ دولت اتاری ہے، نہ حضور سے بڑی کوئی رحمت اتاری ہے۔ اسی بنیاد پر اہل سنت و جماعت کے علماء حضور کی میلاد پاک کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا عید میلاد النبی منانا یہ قرآنی مطالبہ ہے، میراج شریف کو منانا یہ قرآنی مطالبہ ہے، قرآن اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ نے رحمت دی ہے، حضور سب سے بڑی رحمت ہیں، اللہ نے فضل فرمایا، حضور سب سے بڑے اللہ کا فضل ہیں۔ اس بنیاد پر جب بھی کوئی اچھا کام کرو، کچھ بھی گھر میں ہو،
موت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، میلاد مصطفیٰ کرو، اس کی برکتوں سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آگے چل کر کے دیکھیں اور بحثیں اس کے اندر کی گئی ہیں کہ فرمایا گیا ہے جب فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، یہ آیت کریمہ دیکھیں، آیت نمبر 89، 90، 91، 92۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، یعنی ڈوبنے لگا، وہ بولا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ اس کی فرعون کی وہ بولی ہے، وہ کلمات ہیں جب وہ نیل میں ڈوبتے وقت آخری لمحات میں یہ باتیں اس نے کی تھیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ قرآن کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب اور پہلے سے فرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ہم تیری لاش کو سیو کریں گے۔ اب ایک کتاب ہے موریس، ایک سائنٹسٹ گزرا ہوا موریس بوکائلے، اس کی کتاب ہے بائبل قرآن اینڈ سائنس۔ اس کا انگلش، فرنچ، اردو، عربی ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ اس کو ضرور پڑھیں، اور جب کوئی نان مسلم اسلام کو قبول کرنے کے لیے اپنے اسٹڈی کے بارے میں بتائے کہ مجھے اسٹڈی کرنی ہے اسلام کی، تو اس کتاب کو ضرور ریفر کیجیے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی بات ہے، جب موریس بوکائلے زندہ تھا تو نیل کے ساحل پر ایک لاش ملی، اس کو لا کر کے لیبارٹری میں رکھا گیا، اس پر سرچ ہونے لگی، لیکن یہ سبھی کہتے تھے کہ یہ لاش آج کی نہیں، بہت پرانی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات پتہ نہیں چل پا رہی تھی۔ بائبل تلاش کی گئی، کچھ نہیں ملا۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ تلاش کیا گیا، کچھ نہیں ملا۔ نیو ٹیسٹامنٹ کچھ نہیں ملا، انجیل، بائبل۔ تو سعودی عربیہ میں ایک کانفرنس تھی، کوئی سیمینار تھا، کانفرنس تھی، اس میں موریس بوکائلے بھی بلایا گیا تھا، اور موریس بوکائلے نے اپنے اس میں لیکچر میں اس بات کو منشن کیا اس لاش کے حوالے سے، اس کو نہیں معلوم تھا کچھ۔ تو ایک عرب نے کہا کہ اس کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں ہے، اور اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی جو میں نے عرض کیا ہے، وجاوزنا سے لے کر کے غافلون تک، اور خاص طور سے یہ کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو محفوظ کر دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس آیت کریمہ کو موریس نے سنا تو چونک اٹھا، اچھل پڑا، اور کہا کہ یہ تمہارے قرآن میں کہا، ہمارے قرآن میں ہے یہ۔ اور اس کے بعد پھر اس نے ریسرچ کی، بعد میں اس نے کتاب لکھی، اور قرآن پاک کی حقانیت پر ایسے دلیلیں دی ہیں اسے ماشاءاللہ جس کا کوئی حد ہی نہیں، اور پھر ایمان بھی لایا تھا۔ تو یہ تھی قرآن پاک کی حقانیت کی بات۔ انشاءاللہ ہم اب بقیہ گفتگو آپ کے ساتھ 12ویں پارے میں کریں گے، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔